السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں معصوم فاطمہ ایک بار پھر ایک خوبصورت واقعے کے ساتھ حاضر ہوں۔ میت کو دھوکہ دینا۔ جماعت ہو چکی تھی اور امام مسجد بابا مہر علی اپنی روٹین کے مطابق درس دینے کے لیے تیار تھے۔ سارے نمازی اپنی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اپنے کان بھی ان کی طرف لگا چکے تھے۔ ان کے درس میں یہ خصوصیت پائی جاتی تھی کہ کوئی بندہ ان کی طرف سے اپنی توجہ ادھر ادھر نہیں کر پاتا تھا۔ بچے، بوڑھے اور ہم نوجوان طبقہ سب ہی ان کی طرف ہم تن گوشت ہو چکے تھے۔ سب کو سکتے کی سی حالت میں دیکھ کر بابا جی سمجھ گئے کہ اب عوام ان کی توقع کے عین مطابق تیار ہو چکی ہے، تو سب سے گویا ہوئے شیطان بھلا کب تک انسان کو دھوکہ دیتا رہتا ہے۔ سب ان کے اس سوال پر چونک پڑے اور ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ سب کو چپ دیکھ کر کہنے لگے، شیطان انسان کے آخری سانس تک اسی کوشش میں ہوتا ہے کہ اس کا ایمان سلب ہو جائے اور یہ جہنم میں چلا جائے۔ یعنی شیطان انسان کے آخری سانس تک اس کو دھوکہ دیتا رہتا ہے کہ کہیں اس کی بخشش نہ ہو جائے اور میں رب کریم سے کیے گئے چیلنج میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ پر جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو شیطان اس سے ہٹ جاتا ہے کہ اب اس مرے ہوئے سے کیا دھوکہ کرنا۔ اس کے بعد پتہ ہے بندے کے ساتھ کون دھوکہ اور دغا کرتا ہے۔ ان کا یہ سوال بھی ہمارے لیے انوکھا تھا، لہٰذا سب ہی ان کے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ آپ خود ہی بتائیں۔ وہ کہنے لگے، شیطان کے بعد مرے ہوئے بندے سے ہم لوگ دھوکہ کرتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم شیطان سے زیادہ دھوکے باز کیسے ہو سکتے ہیں؟ سب کے چہروں سے یہ سوال واضح طور پر پڑھا جا سکتا تھا۔ سب کے چہروں کو سوالیہ نشان بنا دیکھ کر کہنے لگے، جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے بعد ہم لوگ ہی اس کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ جنازے میں بہت سے لوگ وہ کھڑے ہوتے ہیں جن کو نماز جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا، لیکن وہ کھڑے ہوتے ہیں کہ اب کیسے بھلا اپنے ماموں کے جنازے میں کھڑا نہ ہوں۔ لوگ کیا کہیں گے کہ سگے ماموں کا جنازہ نہیں پڑھا اس نے، کزن کا جنازہ نہیں پڑھا اس نے۔ لوگوں کی باتوں اور طنز سے بچنے کے لیے ہم لوگ مرے ہوئے سے بھی دھوکہ کرنے سے باز نہیں آتے۔ جس سٹیج پر آ کر شیطان بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس سٹیج پر ہم آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم میں نہ تمہارا مشن پورا کرنے والے ہم کیسے مسلمان ہیں کہ انگریزی کے بڑے بڑے مضمون یاد کر لیتے ہیں، فلموں کے گانے پل بھر میں یاد کر کے گنگنانا شروع کر دیتے ہیں، شاعروں کی لمبی لمبی غزلیں یاد کر لیتے ہیں۔ جو نہیں یاد کر پاتے تو قرآن کی چند آیات نہیں یاد کر پاتے۔ جنازے کی 4 تکبیروں کا وہ تحفہ جو اپنے مرے ہوئے پیاروں کو دینا ہوتا ہے، ہم وہ نہیں دے پاتے اور بے شرموں کی طرح ان کے جنازوں میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بابا مہر علی بولتے جا رہے تھے اور ہم سب کے چہرے شرم کے مارے جھکے جا رہے تھے۔ آخر میں التجا کرتے ہوئے بولے، خدارا آج سے ہی وہ لوگ عہد کر لیں جن کو نماز جنازہ نہیں آتا کہ نماز جنازہ ضرور سیکھیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں تاکہ میت کو دھوکہ دینے کے بجائے دعاؤں کو تحفہ دے سکیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ مکافات عمل کے طور پر آپ کے جنازے میں بھی لوگ چپ چاپ ہاتھ باندھے کھڑے رہیں اور جنازے کے بعد اجتماعی دعا کا اصرار کرنے لگیں اور اس میں بھی فقط آمین پر اتفاق کریں، حالانکہ اصل دعا تو جنازہ ہی ہے۔ درس ختم ہو چکا تھا، سب دعا مانگ کے مسجد سے نکل رہے تھے، لیکن سب کے چہرے یہ گواہی دیتے جا رہے تھے کہ ہم نماز جنازہ ضرور یاد کریں گے، ہم شیطان سے بڑے دھوکے باز نہیں بنیں گے۔ ہاں، ہم شیطان سے بڑے دھوکے باز نہیں بنیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے، میت کو تحفہ دینا ہے یا پھر دھوکہ دینا ہے؟ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ آپ کا ایک شیئر دوسروں کے لیے مسئلہ راہ بن سکتی ہے۔ پلیز ویڈیو کو شیئر لازمی کر دیں۔ جزاک اللہ۔